منتری وہی مائیں اب آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ میرے لال نے، میرے بیٹے نے اس دیش کی زمین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. کیا یہ بات سچ ہے کہ جس مقام پر گلوان ویلی PPP-15 جس کو کہتے ہیں، جہاں پر بہار کے غیور جوانوں نے اپنی جان کو قربان کیا، آج اسی جگہ پر چین کا آؤٹ پوسٹ ہے، چین کے قبضے میں؟ پردھان منتری کو یہ بھی تو بولنا چاہیے نا. نہیں مگر پردھان منتری بولیں گے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کر دکھایا، رام مندر ہم نے بنا دی. پردھان منتری، آپ کے غلط لاک ڈاؤن کے فیصلے سے بہار کے 32 لاکھ مزدور آج روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. آج غریبی ان کا مقدر بن چکا ہے، قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، ان کے ماں باپ بیمار ہیں تو علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ ہمارے دیش کے ایسے پردھان منتری ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن 4 گھنٹے میں کر دیا. یہ سے 32 لاکھ جو بچے بھارت کے مختلف کونوں میں گئے، دلی، پنجاب، ہریانہ، مہاراشٹر، حیدرآباد، وہ کیسے واپس آئیں گے؟ بس پردھان منتری نے کہا کہ میں دلی کا بادشاہ ہوں اور فرمان جاری کر دیا کہ 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن، اور بہار کی اور دیش کی جنتا کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ کورونا 21 دن میں بھاگ جائے گا. آپ کو صرف دیا جلانا ہے، تالی بجانا ہے، لائٹ بند کرنا ہے، مگر اپنا کورونا آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قمر الہدا صاحب جو کشن گنج سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، شہ نشین پر تشریف فرما تمام بزرگان قوم اور ملت، جو کشن گنج کے ذمہ دار حضرات ہیں، جناب مظہر صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے عازم ہیں، اور میرے تمام مجلس کے رفقا، بھائیوں اور بہنوں، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے میں شرکت. اس کو نہیں لگائیں گے، ہم کو پتا ہے آپ کیا کام. میں سب سے پہلے آپ تمام کا، کشن گنج کے تمام عوام کا، جنتا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 10 مہینے پہلے مجلس کے امیدوار محترم قمر الہدا صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ووٹ اور آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہی قمر الہدا صاحب کو کامیابی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا. میں آپ سے پھر سے گزارش کرنے آیا ہوں. 10 مہینے پہلے تو میں نہیں آ سکا، مگر اب بہار کے ویدھان سبھا کے چناؤ ہیں. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 7 نومبر کو جو بہار کے ویدھان سبھا اور کشن گنج کے ووٹنگ کا دن ہے، اس دن آپ تمام سے میری یہ ادب گزارش ہے کہ اپنا ایک ایک ووٹ بٹن چھاپ پر، بٹن دبا کر آپ اپنی جماعت کو اور اپنے اتحاد کو کامیاب کریے. اور آپ نے ابھی سنا جناب قمر الہدا صاحب کو ایک مختصر سا وقت ملا کشن گنج کی عوام کی خدمت کرنے کا، تو 10 مہینے کے اندر انہوں نے 5 کروڑ کے کام پورے اپنے چھیتر میں ویدھان سبھا میں کروائے، جس میں قریب 2.5 کروڑ انہوں نے دیہی علاقوں میں اور 2.5 کروڑ شہری علاقوں میں یہ کام ہو چکے ہیں. ابھی قمر الہدا صاحب مجھے بتا رہے تھے
کہ ابھی جو کام چل رہے ہیں PWD ڈپارٹمنٹ کے اور MLA فنڈ کے وہ قریب 60 کروڑ کے قریب اب یہ کام زیر دوران ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ آپ نے محترم جناب قمر رضا صاحب سے یہ بھی سنا کہ کیسے مختلف پنچایتوں میں یہ کام کروائے گئے، اور چاہے وہ چکلا پنچایت ہو، پرلاواڑی پنچایت ہو، ٹپی جھاڑی ہو، پہاڑ کنٹا ہو، جہانگیر پورہ ہو، دامل واڑی ہو، موٹا تھانہ ہو، پھر کوٹھا پنچایت میں گورکھال، ادگارہ، نوکاتلا، بدرا، دوانچی، چترگھاٹ، یہ تمام، اور پھر ٹرانسفارمر انہوں نے اپنے 10 مہینے میں 63 kV 100 اور اس طرح کے 18 ٹرانسفارمر مختلف پنچایت میں نصب کیے لگائے، اور جو ٹرانسفارمر لگے ہوئے تھے بار بار بجلی چلی جاتی تھی، اس میں اچھا کیا اور نئے ٹرانسفارمر بھی لگائے۔ اسمبلی میں جب ویدھان سبھا میں گئے تو وہاں پر کشن گنج کے ترقی کے لیے یہاں پر اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے، ان ڈاکٹر کا مہیا کرنے کا مطالبہ بھی کیا، قبرستان کی دیوار کی تعمیر کا مطالبہ کیا، ایک ITI اور ڈگری کالج، اور ڈونک ندی کے پاس جو برج ہے اس کی تعمیر کا انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا، جو کام نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ مطمئن رہیے، ہم یہ کام جناب قمر رضا صاحب منتخب ہونے کے بعد ضرور یہ جو کام ابھی رکے ہوئے ہیں ان تمام کاموں کو انشاءاللہ قمر رضا صاحب کروائیں گے۔ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو 10 مہینے پہلے آپ نے اپنے اتحاد کا اور اپنے جو جذبے کا ثبوت دیا اس کو برقرار رکھیے، اور 7 نومبر کے دن یہی جذبہ اور یہی آپ کا جوش اور اتحاد انشاءاللہ تعالی دوبارہ قمر رضا صاحب کو آپ کا یہاں سے MLA منتخب کر کے وہ پٹنہ کی ویدھان سبھا میں جائیں گے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بے باک طریقے سے کشن گنج کی جنتا کے لیے، عوام کے لیے وہ لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکئی کی جو MSP تھا، مونگ جو اس کا قیمت ملنا تھا، وہ بچولیوں نے غریب کسانوں کو لوٹ لیا، جس کی قیمت 1800 روپے سے 2000 آنی تھی، وہ کبھی 800 یا 1100 روپے میں کسانوں کا استحصال کر کے یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ کیسے کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ودھائک کی ایک سخت اور ایک مضبوط ودھائک کی ضرورت ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشن گنج اسمبلی حلقے میں یہاں پر چائے کی فروخت کو اور انناس کے اتنی بڑی مقدار میں یہاں پر پیداوار ہوتی ہے، اور صحیح کہا ہمارے قمر رضا صاحب نے، اگر یہاں پر ایک فوڈ پروسیسنگ یونٹ بنایا جاتا ہے تو اس سے چائے کی اور آپ کے انناس کی اور مکئی کی فصل میں کسانوں کو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کشن گنج میں ایک فوڈ پروسیسنگ یونٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور یہ پوری کوشش قمر رضا صاحب کریں گے۔ ایک اور اہم بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب یہ ودھائک بن کر پٹنہ کی ویدھان سبھا میں گئے تو انہوں نے بے باک طریقے سے آپ کے مسائل کو اٹھایا، اور مجلس اتحاد المسلمین اپنے ہر ودھائک کو یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی حکومت وقت کے آگے جو پٹنہ میں جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنی نہ گردنوں کو جھکائیں گے نہ اپنی نظروں کو نیچے کریں گے، بلکہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنی گردن کو سیدھا رکھ کر غریب عوام کے حق کے لیے مطالبہ کریں گے۔ یہی مزاج مجلس اتحاد المسلمین کا رہا، اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی تمام مدات آپ کے سامنے ہیں۔ بھارت کی پارلیمنٹ کی 540 کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 اراکین پارلیمان ہیں الحمدللہ، مگر جب ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے مجلس میں
اور کانگریس پارٹی میں اور بی جے پی میں ہماری زبانوں میں کسی قسم کی لچک نہیں پیدا ہوتی جب مظلوموں کے حق کی بات ہوتی ہے. ہمارے دل و دماغ پر حکمت نہیں چھا جاتی جب غریبوں کے انصاف کے مطالبے کی بات ہوتی ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج ہے. اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر جناب قمر الہدیٰ صاحب سے ہی کہوں گا کہ جب کشن گنج کی جنتا دوبارہ آپ کو اپنی محبتوں سے، اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے آپ کو کامیاب کرے گی تو یہی مزاج کو آپ کو برقرار رکھنا ہے اور اسی طرح بے باک طریقے سے آپ کو پٹنہ میں جا کر وہاں کی ویدھان سبھا میں کشن گنج کی جنتا کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور کشن گنج کی جنتا چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ذات کا ہو، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم کسی میں بھید بھاؤ نہیں کرتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو جنتا نے ہم کو چن کر بھیجایا ان کا کام ہو، ان کو انصاف ملے اور اس علاقے میں جو کام نہیں ہوئے وہ کام کو کروایا جائے. آپ ان باتوں کو یاد رکھیے. 7 تاریخ کے دن آپ کو اپنا ایک ووٹ پتن چاپ کے حق میں بٹن دبا کر دینا ہے. اور میں یہ بات آپ کے سامنے بے جھجک کہہ رہا ہوں کہ قمر الہدیٰ کا مقابلہ نریندر مودی سے ہے کشن گنج میں. مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ بی جے پی سے ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے آپ. اگر ہم اپنی نظروں سے ہمارا جو مخالف ہے اگر ہماری نظریں اس سے چوک جائیں گی تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم کو نقصان نہ ہو جائے. اسی لیے دشمن یہ کوشش کرے گا، مخالفین یہ پوری کوشش کریں گے کہ جو 10 مہینے پہلے آپ نے ایک اتحاد کی ایک مثال قائم کی، جو پورے بہار میں جب کشن گنج کی جنتا نے قمر الہدیٰ کو کامیاب کیا تو پورے بہار میں امید کی کرن پیدا ہو گئی. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا MLA بہار سے کامیاب نہیں ہوگا، جو ہم پر طنز کرتے تھے، ہم پر مذاق اڑاتے تھے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو ایک مؤثر جواب دے دیا اور آپ نے بتا دیا کہ مذاق اور طنز کرنے والوں تم کرتے رہو. ہم جانتے ہیں ہماری اتحاد کی طاقت کو، قوت کو، اور آپ نے ایک صحیح رہبر کو چنا اور آپ نے ریزنوں کو ناکام کیا. اس بار بھی آپ کو 7 تاریخ کے دن بہت سے رہزن ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو ہماری شناخت کے دشمن ہیں، جو ہماری ابھرتی سیاسی طاقت کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر بہار میں مظلوم عوام کی کوئی آواز بن سکتا ہے تو مجلس بن سکتی ہے. یہ تمام کے تمام نہیں چاہتے کہ بہار کی ویدھان سبھا میں قمر الہدیٰ کی طرح مجلس کے نمائندے جب کامیاب ہو کر جائیں گے تو ان تمام پارٹیوں کو معلوم، چاہے وہ کانگریس ہو، بی جے پی ہو، RJD ہو، JD ہو، وہ جانتے ہیں کہ اس جماعت کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ بڑے بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ آپ کے مسائل کی ہم ترجمانی کرتے آئے. اسی لیے ان تمام ایک ہو کر ان کی کوشش یہی ہے کہ نہ صرف کشن گنج بلکہ بہادر گنج، ٹھاکر گنج، کوچا دامن، بیسی، امور، جوکیہات اور سیمانچل کے مختلف ویدھان سبھا سے جب مجلس لڑ رہی ہے. میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.